الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على الأرض في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لرجلين إلا كافر أو مشاحن أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں اور قابل احترام بزرگوں، شب برات لیلۃ البراء یا 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں. محققین علماء، اکابر علماء کے یہاں ان احادیث کا درجہ حسن کا ہے. ان احادیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ قابل اعتبار ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال انتقال کرنے والوں کی فہرست فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں. فیصلہ اور تقدیر تو اللہ تعالی نے اس کائنات کے بنانے کے 70,000 سال پہلے اللہ نے کر دیا ہے، لیکن اس رات نے اس سال کے مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کا فیصلہ حوالے کیا جاتا ہے. اس رات کے سلسلے میں وہ روایت بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں جتنا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں. ایک تو قبیلہ بنی کلب بکریوں کے ریوڑ میں بہت مشہور تھا، تو جن کے پاس ریوڑ بھی زیادہ ہو اور پھر اس ریوڑ کی بکریاں اس زیادہ ریوڑ کی بکریوں پر پائے جانے والے بال بہت بڑی تعداد ہے. یہ شب برات کا موقع اپنی زندگی کو ٹٹولنے کا ہے، خود احتسابی کا ہے کہ میں کہیں ان بدقسمت لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی مردود فرماتے ہیں، ان کی مغفرت کا فیصلہ اللہ روک دیتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر کئی روایتوں میں مختلف لوگوں کا تذکرہ فرمایا. سب کی مغفرت ہوتی ہے، کافر کی نہیں.
جو کفر اعتقادی میں ہیں، جو کفر عملی میں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کو ایسے نہیں مانتا ہے جیسے کہ ماننا چاہیے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو اللہ کو ایسے ہی مانتا ہے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے، لیکن عملاً کفر میں ہے۔ جادوگر، کاہن، جوتشی کی بات کا یقین کر لیتا ہے، یہ کفر عملی۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، کفر عملی اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کا طواف کرتا ہے۔ کفر عملی اللہ کے غیر کے لیے منتیں مانتا ہے، نام اللہ کا لیتا ہے ذبح کرتے وقت، لیکن ارادہ کرتا ہے اللہ کے غیر کو راضی کرنے کا، کسی قبر والے کو راضی کرنے کا، کسی ولی سے قربت حاصل کرنے کا۔ یہ کفر عملی ہے۔ اس سے جب تک توبہ نہ ہو اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہے۔ اس مبارک رات میں بھی مردودوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص بہت زیادہ ہمارا معاشرہ جس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ ہے مشاحن، جن کے سینوں میں کینہ ہو، جن کے رشتوں میں دراڑ ہو، جن کے دلوں میں بدگمانی ہو، جن کے گھروں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات میں محروم کر دیے جاتے ہیں۔ صلہ رحمی، رشتوں کا جوڑنا، تعلقات کا نبھانا، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ معاشرت اس کے بغیر قائم نہیں ہوا کرتی، آدمی کے اعمال اس کے بغیر محفوظ نہیں رہتے۔ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپسی تعلقات کا بگاڑ آدمی کے اعمال کو مونڈ دیتا ہے۔ آپسی تعلقات کا بگاڑ آدمی کے اعمال کو مونڈ دیتا ہے۔ عمرے بھی لٹ جاتے ہیں، حج بھی ضائع ہو جاتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کی نیکیاں بھی جل جاتی ہیں، صدقہ خیرات بھی بے وزن ہو جاتا ہے جب رشتوں کو نبھایا نہیں جاتا۔ رشتے، میرا رشتہ اپنے ماں باپ سے سب سے بڑا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق آدمی کے ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں باپ امیر ہے، ماں حسن سلوک میں آگے ہے۔ حسن سلوک مجھے کرنا ہے اپنی ماں سے زیادہ، لیکن گھر کے امیر والد محترم ہی ہیں، والد کے فیصلے کے بغیر مجھے چلنا نہیں ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا ضروری نہیں تھا، تمہاری والدہ ہے، جاؤ وہاں جہاد کرو۔ ایک شخص نے دعا کی درخواست کی، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے۔ آدمی بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے دعا کی درخواست کے لیے، اپنی ماں سے نہیں کہتا کہ آپ دعا کر دیجیے۔ کافر ماں باپ سے بدتمیزی جائز نہیں۔ یہ تو ہے کہ میں ناجائز چیز میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وإن جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ یہ تو ہے کہ میں کفر میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے کہیں زبردستی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں،
اور ان کا مطالبہ ناجائز ہے، مجھ سے علماء نے بتلایا میں اپنی ماں کی اطاعت نہیں کروں گا۔ میرے والد کہہ رہے ہیں داڑھی مونڈنا ہے، ایک مٹھی سے کم تراشنا ہے، والد سے میں بدتمیزی بھی نہیں کروں گا اور والد کی اطاعت بھی نہیں کروں گا۔ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ جوڑے کی رقم لینا ہی ہے تو میں بے ادبی بھی نہیں کروں گا اور ان کی بات بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں جو کافرہ تھی اتنی خدمت کی، اتنی دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آقا نے دعا فرمائی اللہم حبب ابا ہریرہ وامہ الی کل مؤمن ومؤمنۃ، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت ہر ایمان والے مرد و عورت کے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ ماں باپ کا حق مرنے کے بعد، ماں باپ کا حق بڑھاپے میں، جب تک ماں باپ کمانے کے قابل ہوں تو خدمت کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہ ہو اور وہ ہماری خدمت کے محتاج ہو چکے ہوں، اب خدمت کرنے والے کم ملا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ سیدھا بڑھاپے پر پہنچ گیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ بڑھاپے میں ان کی زبان بہک جاتی ہے، کبھی عقل سٹیا جاتی ہے، کبھی مختلف بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے، زبان بے لگام ہو جاتی ہے، طبیعت پر ضبط باقی نہیں رہتا، تو ایسے موقع پر میری فرما برداری کا امتحان ہے کہ میرے لیے اف کہنا بھی حرام، میرے لیے اف کہنا بھی حرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحالی عطا فرمائی، میرے والدین کو روپیے کی ضرورت ہے، خرچ کی ضرورت ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے والدین کو خرچ دوں، میں اپنے والدین کو خرچ دوں۔ میرے والد نے مجھ پر بڑی زیادتی کی، میری بیوی پر زیادتی کی، ٹھیک ہے میں نے چولہا الگ کر لیا، میں نے کاروبار الگ کر لیا، میں نے غلہ الگ کر لیا اور گھر غلہ چولہا الگ کر کے میں دل ایک رکھنا چاہتا ہوں، آنا جانا آمد و رفت جاری رکھنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن حسن سلوک باقی رہے، ہمارا رشتہ کٹا پھٹا نہ ہو جائے۔ دوسرا، ماں باپ کا رشتہ اپنی اولاد سے، ماں باپ کا رشتہ اپنی اولاد سے۔ اپنی 5 سال گزر گئے، باپ کہتا ہے فلانا بیٹا میرے گھر میں نہ آئے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے جذباتیت میں کہہ رہا ہے، انانیت میں کہہ رہا ہے، رواج کے دباؤ میں کہہ رہا ہے، اس کی منشا کے پورا نہ ہونے پر کہہ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو کہ میں اپنے بیٹوں کو کس میں اپنی اطاعت کرواؤں، اپنی بات ماننے پر مجبور کروں، اور میں کن معاملات میں اپنی اولاد کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو جہاں میں مجبور نہیں کر سکتا وہاں پر میں مجبور کر رہا ہوں اور میں اسے جائیداد سے بے دخل کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اعلان کر رہا ہوں میرے جنازے میں میرا منہ اسے نہ دکھلانا، رشتے نہ کاٹو، رشتے نہ کاٹو۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ
وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو یہ چاہتا ہے اس کی یاد زیادہ دن تک باقی رہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ جوڑے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ جوڑے۔ تیسرا رشتہ جو بہت زیادہ موجودہ زمانے میں دراڑوں کا اور انتشار کا شکار ہو گیا، سسرالی رشتہ۔ سسرالی رشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور مصاہرتی زندگی نمونہ ہے۔ آپ کے پاس حضرت حالہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن آئی، آپ کی نسبتی ہمشیرہ، رشتے کی سالی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنا اور فرمایا کہ یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو حالہ کی آواز ہے۔ آپ خاص اکرام فرماتے تھے اپنی سالی سے، نسبتی ہمشیرہ سے، پردہ اپنی جگہ پر، پردہ بھی پورا، اکرام بھی پورا، پردہ بھی پورا، مہمان نوازی بھی پوری۔ جب آپ کے پاس کوئی جانور ذبح کیا جاتا تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس گوشت کا ایک حصہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر، آپ کے سالے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ عبداللہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اس نے تہجد چھوڑ دیا۔ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، آپ نے تعریف بھی فرمائی، اصلاح بھی فرمائی، آپ نے تعریف بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ سسرالی رشتے کو انڈیا پاکستان بنا دیا، ایک دم دو گروپ بنا دیے، مہابھارت کھڑا کر دیا اور خانہ جنگی کا بازار گرم ہو گیا۔ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا ایک ملک فتح ہوگا جہاں پر قیراط نام کا پیسہ چلتا ہے، مصر۔ جب وہ ملک والے آئیں تو ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا، کیونکہ تمہارے نبی کی وہاں سے رشتہ داری ہے۔ مصر، پورے ملک سے خوش اخلاقی کا معاملہ کرنا۔ تمہارے نبی کی رشتہ داری کیا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا مصر کی ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ بھی مصر کی ہے۔ تو تمہارا ددیال، تمہاری والدہ کا خاندان مصر سے ہے، اس لیے پورے ملک والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی جنت کی عورت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت ام رومان کو دیکھ لے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اور آپ نے ان کی قبر میں اترنے کے بعد جب تدفین ہوئی تو دعا کی، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ام رومان نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے آپ کے راستے میں کیا کیا قربانیاں دی، تکلیفوں کو جھیلا، آپ جانتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ابو سفیان آپ کے کافر سسرے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہماری امی جان ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ انہوں نے، حضرت ابو سفیان آئے، حضرت ام حبیبہ نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
بستر میں بیٹھنے نہیں دیا کہ میں تمہیں اپنے حبیب کے بستر میں بیٹھنے نہیں دوں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جب تمہاری والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ آئے ان سے حسن سلوک کرنا، بدتمیزی نہ کرنا۔ کافر سوتیلی ساس، کافر سوتیلی ساس، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقدری کی اجازت نہیں دی، بے اکرامی کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے رشتے پتہ نہیں کہاں کہاں اکھاڑا بن چکے ہیں، دنگل بن چکے ہیں، بدگمانیاں، افواہیں، غیبتیں، چغلیاں، رشتے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سمداوا کیسے نبھایا جاتا ہے، اپنے سمدی سے، سمدن سے، داماد سے کیسے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر میں آنے سے روکا، بیوی کی خدمت میں رہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بدر کے فتح ہونے کی خبر لے کر آئے اور صحابہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان سے آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح فرما دیا اور یہ فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیتا۔ وہاں جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا، تو نے تو میری بیٹی کی جان لے لی ہے، تو نے اس سے علاج نہیں کیا۔ ایک تو ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، غیر اختیاری حالات آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے پر بہتان، ایک دوسرے کے کرنے کرانے کی بدتمیزیاں، تو نے یہ قدر نہیں کی، آپ وقت پر لے جاتے تو میری بیٹی نہیں مرتی، آپ صحیح علاج کراتے تو میری بیٹی آج زندہ رہ جاتی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ساری انسانیت میں کنز العمال کی روایت ہے، مولانا محمد نافع صاحب نے رحماء بینہم میں نقل فرمایا کہ ساری انسانیت میں واحد وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ذو النورین کا لقب دیا ہے۔ ذو النورین، دو نور والا، اور یہ واحد شخص ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں اور سید الانبیاء کی 2 بیٹیاں، امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ 5 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، ایک چھت کے نیچے بیوی شوہر رہتے ہیں لیکن بات چیت بند ہے۔ کبھی بیوی کی زیادتی ہے، وہ اطاعت کرنا نہیں چاہتی، کبھی بیوی کا ظلم ہے، اس نے اولاد کو اپنی موافقت میں لے لیا، کبھی بیوی کی بے اعتدالی ہے کہ وہ ناجائز مطالبے شوہر سے کرتی ہے، حاوی ہو جانا چاہتی ہے، اور کبھی شوہر کی حق تلفی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اسے اس کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو اولاد کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اور بات بات پر اسے نوکرانیوں کا سا سلوک کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کیسا عجیب ہے
کہ جو اپنی بیوی سے غلاموں کا سا برتاؤ بھی کرے، غلاموں کا سا اس کو مار پیٹ بھی کرے، اور پھر اس کے بعد اسے اپنے سے قریب بھی کرے، گراتا ہے تو غلاموں تک پہنچاتا ہے، بڑھاتا ہے تو چہیتا محبوب بنا دیتا ہے، یہ کیسی بے اعتدالی ہے، یہ کیسے عدم توازن کا شکار۔ بیوی شوہر کے رشتے، بیوی شوہر کے رشتے، اس رات میں وہ محروم رہ جائے گا جس نے اپنے شوہر، جس نے اپنی بیوی سے اپنے معاملے کو درست نہیں کیا۔ میں ضمیر فروش وکیل کو پیسے دے سکتا ہوں، عدالت کے چکر کاٹنے پر مجبور کروں گا، طلاق نہیں دوں گا، خلا کے پیپر پر دستخط نہیں کروں گا، چاہے میرا نکاح نہ ہو اور 6 سال تک عدالت کی چوکھٹیں چڑھنا پڑے، لیکن نہ میں چین سے رہوں گی نہ میں اسے چین سے رہنے دوں گی۔ اس روش پر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اس زدم زدی کی ڈگر پر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ یہ نادان ماں باپ اپنی اولاد کو بے اعتدالی کا سبق دے رہے ہیں، غیروں کے قانون کی طرف رہبری کر رہے ہیں۔ رشتہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ اپنی بہنوں کے ساتھ، یہ دیکھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہن نہیں، دودھ شریک بہن، رضاعی بہن، رضاعی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا، وہ ملاقات کے لیے آئی۔ سبل الہدا والرشاد کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اکرام کیا، انہیں اپنے تحفوں سے نوازا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ بچپن کی یادیں تازہ کرتی رہی۔ محمد، یاد ہے تمہیں ہم وہاں گلیوں میں بنی سعد کے کھیلا کرتے تھے، بکری چرانے کے لیے یوں جایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے درخواست کی کہ میرے پاس رہ جائیے، میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میں اپنے قبیلہ بنی سعد میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ مکہ مکرمہ واپس آئیں اور آ کر اپنے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگی۔ میرا بھائی محمد تو اتنا بڑا آدمی بن چکا ہے، میرا بھائی محمد تو ایسے کارنامے انجام دیتا ہے۔ بھائیوں کا رشتہ، باپ کا انتقال ہوا، میراث تقسیم نہیں ہوئی، میں نے رشتہ مانگا میری بیٹی کے لیے تمہارا بیٹا دے دو، میری بہن نے قبول نہیں کیا، اب میں نے بات بند کر لی کہ میں نے مانگا تھا لیکن انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا۔ اس پر رشتے کٹ چکے ہیں، اس پر قطع رحمی کی جا رہی ہے، اس پر میں اپنی بہن کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے میں اپنے بھائی کو اپنے بچوں کی شادیوں میں بلانا نہیں چاہتی ہوں۔ جنازے اٹھ رہے ہیں لیکن جنازے میں شرکت کرنے کی ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں جنازے پر کون سا جھگڑا کھڑا ہو جائے، کون سی بدتمیزی ہو جائے۔ قریبی رشتہ دار جنازے میں آ جاتا ہے، نہیں نہیں نزدیک مت آؤ، تم ہمارے باپ ہماری ماں کی زندگی میں نہیں آئے، اب کس منہ سے آئے ہو۔ جنازے بھی ہمارے دلوں کو نرم نہ کر سکے، جنازوں میں بھی ہم ایک دوسرے کے رشتوں کو نہ جوڑ سکے، ایک دوسرے کے رشتوں کو نہ جوڑ سکے۔ دو پارٹنرز ہیں، انہوں نے معاملہ صاف نہیں لکھا، یا انہوں نے ایک دوسرے پر بدگمانی ہو گئی، شاید اس نے ہڑپ کر لیا، شاید اس نے ہڑپ کر لیا، کسی کو ثالث بنانے کے لیے تیار نہیں، کسی سے فیصلہ کروانے کے لیے آمادہ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بولنے والے علماء نہیں ہیں، حق بولنے والے علماء ہیں، میرے فیور میں بولنے والے نہیں ہیں، حق بولنے والے علماء ہیں، میری من چاہی بولنے والے نہیں ہیں، حق بولنے والے علماء ہیں لیکن میری ناک بچانے والے علماء نہیں ہیں، حق بولنے والے علماء ہیں
لیکن مجھے حق نہیں چاہیے، مجھے اپنی انا کی تسکین چاہیے، مجھے اپنی انا کی تسکین چاہیے۔ اس لیے میں کسی عالم کے پاس جانا نہیں چاہتا، میں کسی فتوے پہ اعتماد کرنا نہیں چاہتا۔ میرے عزیزو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دو پارٹنر، میرا پڑوسی ہے، کچرا ڈالنے کے نام پر جھگڑا ہوا، تعمیر ہو رہی تھی، ریتی اور اینٹ سامنے رکھنے کی بنیاد پر جھگڑا ہوا، اور میرا پڑوسی ہے، سجا تھوڑا سا دیوار سڑک کے اوپر لانے پہ جھگڑا ہوا۔ ناجائز ہے، ناجائز ہے کہ جب سڑک طے کر دی گئی تو میں سجا سڑک پر بناؤں، میں چبوترا سڑک پر بناؤں، میں سیڑھیاں سڑک پر نکالوں اور میں سڑک کی کشادگی کو کم کر دوں۔ میں نے اپنی پڑوسی کو تکلیف دی اپنی اونچی آوازوں کے ذریعے سے۔ آج میری اور پڑوسی کی بات چیت بند ہے۔ 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، سامنے آتا ہے سلام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ شب برات، یہ شب برات مناؤ کہ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں، بکھرے ہوئے خاندان مجتمع ہو جائیں۔ سلام کرنے والا رشتہ جوڑنے والا ہے۔ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ البادئ بالسلام مأمون عن الکبری، کہ سلام میں پہل کرنے والا اپنے تکبر کا علاج کر رہا ہے۔ وہ کرے نہ کرے، میں پہلے جانے کے لیے تیار۔ ہو سکتا ہے میری ہی غلطی ہو، میرا نفس میری غلطی کو اچھائی بنا کر پیش کر رہا ہے، نہ جانے اللہ کے یہاں گرفت ہو جائے۔ میں معافی چاہنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ، ان دونوں کے اندر ناراضگی ہو گئی۔ سوتیلا بھائی ہے، باپ ایک ہے، ماں الگ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے کہلوایا کہ بھائی آپ کی ماں میری ماں سے افضل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کے عورتوں کی سردار، آپ کے نانا میرے نانا سے افضل ہیں، آپ کے نانا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے لکھا کہ ساری آپ جنت کے مردوں کے سردار، ساری عزتیں شرافتیں آپ کو مل گئی، میں چاہتا ہوں پہلے سلام کرنے کی شرافت بھی آپ کو مل جائے۔ وہاں پہلے آگے بڑھ کر سلام کرنا عزت کی بات تھی، ہارنے کی بات نہیں تھی۔ ہارنا بھی ہے تو ہار جاؤ، جو ہار مان لے گا وہ جیت جائے گا، جو رشتہ جوڑ لے گا وہ جیت جائے گا، جو خاندان جوڑ لے گا وہ جیت جائے گا، جو دعائیں قبول کروا لے گا وہ جیت جائے گا، جو اپنی اوپر اللہ کی لعنت جو برس رہی تھی اس کو روک دے گا وہ جیت جائے گا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے جب خط لکھا، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے، اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو سینے سے لگا دیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسے رشتوں کو جوڑا جاتا ہے، معاف کرنے والے رشتے جوڑ لیتے ہیں۔ میں نے پیسہ لیا اپنے دوست سے اور آج میں قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ولیمے ہو رہے ہیں بڑے دھوم سے، اور کھانے ہو رہے ہیں بڑے مرغن قسم کے، اور عید کی شاپنگ میں کوئی کمی نہیں، ایک مکان کے بعد دوسرے مکان کی تعمیر میں کوئی روک ٹوک نہیں، اور کاروبار کے ٹرانزیکشن کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن میں اپنے دوست کا قرض ادا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میری اپنے دوست سے انبن ہے۔ تم چند کوڑیوں کے لیے اپنی دعا کو مردود کروا رہے ہو، تم چند کوڑیوں کے لیے اپنے رشتوں کو توڑ کر اللہ کی نگاہوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ بن رہے ہو۔ ایک اللہ والے سے ان کی بیوی نے کہا، حضرت گوشت کھائے بہت دن ہو گئے، ذرا گوشت تو لائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا وہ دکان والے آپ کو پہچانتے ہیں،
آپ ان سے بطور قرض کے لے آئیں۔ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ میں سادہ کھانے کی مشقت تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن ادھار لینے کی ذلت نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ اگر میرا انتقال ہو گیا، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہوتے تو میری جنازے کی نماز نہ پڑھتے۔ 2 درہم کا قرض چھوڑ کے مر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں اپنے جنت کے داخلے کو روک رہے ہو؟ مکان میں جانے کا شوق، دوسرا فلور ڈالنے کا شوق، ایک اور دکان کھولنے کا شوق، لیکن قرض کے ادا کرنے کا غم نہیں ہے۔ اور قرض نہ ادا کرنے نے میرے رشتوں کو توڑ دیا۔ کیسے لوگ تھے، اگر قرض کسی نے مجھ سے لیا ہے، ضرورت نہیں، معاف کر دو، تعلق اصل ہے، پیسہ اصل نہیں ہے۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے بہت سے لوگوں نے قرض لے لیا۔ انتقال کا وقت قریب آیا، بہت سخت بیمار، تو انہوں نے پوچھا لوگ عیادت کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ملنے جلنے والے آتے تھے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو تیماردار نے کہا حضرت لوگوں نے آپ سے اتنا قرض لے رکھا ہے کہ اب آپ کو منہ دکھاتے لوگوں کو شرم آ رہی ہے، اب نہ جانے آپ کا انتقال ہو جائے تو کہاں سے قرض ادا کریں۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ بازار میں اعلان کر دو کہ قیس نے اپنا قرض لوگوں کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اعلان کیا تو اتنے عیادت کرنے والے آئے، اتنے پرسہ دینے والے آئے کہ ان کے گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی۔ لوگوں کے دل میں پیسوں کی ہوس، روپیوں کی ہرس، سیم و زر کے پجاری ایسے بن گئے، کوئی رشتہ نہ رہے، غم نہیں، لیکن میری جیب گرم رہے، میری جیب باوزن رہے، ہلکی نہ ہو، اس کے لیے میں ہر رشتے کا خون کرنے تیار، ہر خلوص کو ذبح کرنے کے لیے تیار، ہر قریب کو دور کرنے کے لیے تیار۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے قرض لیا، وہ سڑک پر کہیں امام ابو حنیفہ کو دیکھتا، راستہ بدل لیتا، میں پیسے دینا ہوں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی کو دوڑایا، جاؤ بھائی اس سے کہو کہ پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہاری ملاقات سے محروم ہو جائیں، پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہاری ملاقات سے محروم ہو جائیں۔ تو اپنے پارٹنر سے رشتہ، اپنے دوستوں سے رشتہ جوڑنے کی فکر کرو، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جو اس موقع پر عید کے دن انعام کی رات میں اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، حج کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، عمرے کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ یہ معافی نامے، واٹس ایپ پر معافی نامے، اخباروں میں معافی نامے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے ان کے پیسے ڈبائے، میں جانتا ہوں میں نے ان کا دل زخمی کیا، میں جاؤں جا کر ان سے معافی چاہوں، واٹس ایپ پر معافی نامے کو فارورڈ کر دینا میری معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور جب کوئی معافی چاہنے کے لیے آئے تو معاف کر دو۔ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں معاف کروانا نہیں چاہتے؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے کوئی معافی چاہے تو اس کی معافی کو قبول کر لو، اور جو معافی چاہنے والے کو معاف نہ کرے تو اس نے اپنی گردن پر ناجائز ٹیکس کے وصول کرنے کا گناہ رکھ لیا۔ ناجائز ٹیکس یہ بڑا گناہ ہے، میں معاف نہیں کر کے یہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے بھی اللہ کے یہاں معاف کروانا ہے۔
آج ہم کتنے دلیر ہو گئے، آج ہم کتنے جری ہو گئے۔ آج میرا بیٹا مجھ سے معافی چاہنے کے لیے آتا ہے، آج میری بہو کہتی ہے مجھے معاف کر دیجیے، آج میرا بھائی کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیجیے، اور میں کہتا ہوں نہیں میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اتنی رعونت، اتنا تکبر طبیعتوں میں آ گیا، اتنی آخرت سے بے فکری آ گئی، میں معاف کر دوں تاکہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر سے اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر معاف کر دو ان لوگوں کو جو تمہاری بیٹی پر الزام لگانے والوں کی باتوں میں آ گئے، ان کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ رشتوں میں دراڑیں کہاں سے آتی ہے؟ ہم مذاق کی حد کو نہیں جانتے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایک قوم، ایک گروہ دوسری جماعت سے مذاق نہ کرے، اس کا ٹھٹا نہ اڑائے، اس کو تحقیر آمیز لہجے میں برتاؤ نہ کرے۔ ہمارے مذاق میں جھوٹ ہے، ہمارے مذاق میں اذیت رسانی ہے، ہمارے مذاق میں دل شکنی ہے، دل توڑنا ہے، ہمارے مذاق میں دھوکہ دہی ہے، ہمارے مذاق میں ایمان والے کی تحقیر ہے۔ یہ مذاق تو حرام ہے، یہ مذاق تو حرام ہے کہ میں اس کے مال کو چھپا دوں۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، میں اس کو چونکا دوں، ایسی خبر سنا کر اس کو ایک دم ایسے کر دوں کہ ابھی خواب غفلت سے اڑ جائے، چونک جائے، یہ حرام میں نے کیا ہے۔ مذاق کے حدود کا نہ جاننا، دل لگی صرف اتنی کہ جس میں سچائی ہو، جس میں آدمی آخرت سے غافل نہ ہو، ایمان والے کا مقام ذہن و دماغ سے نہ الجھے، اس سے مذاق کرو جو تمہارے مذاق کو پسند کرتا ہو۔ ایسے آدمی سے دل لگی نہ کرو کہ جہاں پر بدمزگی ہونے کا اندیشہ ہو، جہاں پر مجلس کے مقدر ہونے کا اندیشہ ہو۔ جھوٹ میں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ رشتہ کہاں سے ٹوٹتا ہے؟ رشتہ کہاں سے ٹوٹتا ہے؟ حضرت ظاہر تو لوگوں میں بہت کم حیثیت کے سمجھے جاتے تھے، آقا نے پیچھے سے سر پکڑ لیا، پیچھے سے سر پکڑ لیا، کون خریدے گا اس غلام کو؟ حضرت ظاہر سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہے، پہلے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر چمٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کھوٹا پائیں گے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ سے آقا نے فرمایا نہیں ظاہر، تمہارا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے، دنیا کچھ بھی کہے تمہارا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی کا دل ایسے رکھا جا رہا ہے، ایسے ایک دیہاتی صحابی کو اپنے سے قریب کیا جا رہا ہے، اس کی عملی زندگی کی قدر افزائی کی جا رہی ہے۔ رشتے کہاں سے ٹوٹتے ہیں؟ رشتے ٹوٹتے ہیں والد کے انتقال کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد، جب میراث جلدی تقسیم نہیں کر دی جاتی، جب میراث جلدی تقسیم نہیں کر دی جاتی، اور معاملے کی وضاحت نہیں ہے۔ کبھی بڑا بھائی اتنی قربانی دیتا ہے کہ چھوٹے بھائی بڑے ہو کر کہتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ وہی کیا جو آپ کا فرض تھا، اب حصے برابر کرو، اب حصے برابر کرو۔ اور کبھی بڑا بھائی اپنے سارے کام نمٹا لیتا ہے اور چھوٹا بھائی بے سہارا اور بے آسرا رہ جاتا ہے۔ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو جائے، پہلے ملکیتوں کا امتیاز، اس بہن کا حصہ اتنا، اس بھائی کا حصہ اتنا، حصے پہلے الگ کر دو، اور حصے الگ کرنے کے بعد پھر جو جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے، اور جو جس کی نگرانی میں کام کرنا چاہے کرے۔
اب یہ بہانے نہ لو ہمارے والد کی نشانی ہے یہ مکان، ہمارے والد کی یادگار ہے یہ دکان، ہمارے والد کا پرانا کاروبار ہے یہ، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، میراث تقسیم کرنا نہیں چاہتے۔ مال دلوں کو پھاڑ کر رہتا ہے، مال دلوں کو پھاڑ کر رہتا ہے۔ ہمارے خون ایک ہی ہیں، ہمارے دلوں میں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں سے کہا ما اعطی هذا قوم قط الا ظہرت فیہم العداوۃ والبغضاء، جس قوم کے پاس یہ مال آیا ہے ان کے دلوں کو پھاڑ کر رہا، ان کے دلوں کو پھاڑ کر رہا میراث کی تقسیم میں جلد بازی اور میراث کے ملکیتوں کا امتیاز، میرا کہاں سے کہاں تک ہے، میرا کہاں سے کہاں تک ہے۔ کوئی میراث تقسیم کرے تو یہ مت کہو کہ غیریت آ گئی ہے۔ حصوں کے فرق کے بعد پھر ساتھ میں رہو، پھر چولہا ایک جگہ کر لو، کاروبار ایک جگہ کر لو، لیکن ملکیتوں کا فرق ہو جائے۔ محبت ہمیشہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر ملکیتوں کا امتیاز قائم کرو۔ اگر محبتیں جلدی آگ لگانا چاہتے ہو تو یہی بولتے رہو کہ ہم جلدی تقسیم نہیں کریں گے، ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، مال کی کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی 4-5 سال کے بعد دیکھو گے کہ عدالت کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ تم دیکھو گے ان کی نسلوں میں بات بند ہو چکی ہے، ان کی نسلیں، ایک چچا کا بیٹا دوسرے تایا کے بیٹے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ مال کی تقسیم میں اسلامی ضابطے کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ فریضۃ من اللہ، میراث کا حصہ دیا جانا فرض ہے، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے جو وارثوں کو بغیر محنت کے مل رہا ہے۔ ہمارے ماں باپ وصیت کا نظام نہیں جانتے، ہمارے ماں باپ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی باریکیاں نہیں جانتے۔ میرے والد کی طبیعت کیا خراب ہوئی کہ وہ وکیل کو لے آیا ڈاکٹر سے پہلے، وکیل کو لے آیا ڈاکٹر سے پہلے۔ مجھے اپنے والد کی صحت کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے جائیداد کی تقسیم کی فکر زیادہ ہے۔ جاؤ، اس حال میں نہ جاؤ کہ تمہارے بعد جائیداد کا ہوا کھڑا ہو جائے، جائیداد کی تقسیم کی آگ لگ جائے، اب تمہاری نسلوں کے اندر خانہ جنگیاں، انتشار نسل در نسل چلتا رہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے باریک ضابطے آپ نے فرمائے ہیں۔ رشتوں میں دراڑیں کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیوں دراڑیں آتی ہیں؟ مجھے امید زیادہ ہے، میں داماد ہوں، مجھے اپنے سسرال سے بہت زیادہ امید ہے، میں بڑا بھائی ہوں، مجھے چھوٹے بھائیوں سے بہت زیادہ امید ہے۔ مخلوق سے امید بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، بڑی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں، جب امید نہیں تو شکایت بھی نہیں۔ امیدیں ہوتی ہے تو شکایت، انہوں نے ہمیں بلایا نہیں، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں، انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا، انہوں نے ہمیں دعوت نامہ نہیں پہنچایا، انہوں نے دسترخوان پر ہمیں الگ سے ڈالا نہیں، معمولی چیزیں، سڑک پر گزرتے ہوئے انہوں نے سلام نہیں کیا، انہوں نے نگاہوں کو چرا لیا، صرف بدگمانی، صرف بدگمانی۔ لیکن یہ بدگمانی اور حد سے زیادہ مخلوق سے امید کرنا ہمارے رشتوں کے اندر بدگمانی کو پیدا کر دیتا ہے، دوریاں بڑھا دیتا ہے۔ ہم محبت میں بھی حد میں نہیں رہتے، عداوت میں بھی حد میں نہیں رہتے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر دوسرے پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اور جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں اس پر زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھلایا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما
وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. کسی سے محبت کرو، اتنا نہ کرو کہ کل دوریاں پیدا ہو جائے تو تمہیں افسوس ہو کہ میں نے نہ جانے یہ راز کیوں بتلا دی ہے. اور کسی سے دشمنی کرو تو اتنی دشمنی نہ کرو کہ کل دوستی ہو جائے تو پچھلے کیے کرائے پر شرمندگی ہونے لگے. ایسی دشمنی بھی نہ کرو کہ تمہیں اپنے دوستی ہونے کے بعد پچھلی دشمنی والی زندگی پر افسوس ہونے لگے. محبت میں بھی حد، عداوت میں بھی حد. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. میرے فیور میں بولنے والا ہے تو اس کے سارے عیب بھی ہنر ہیں، اس کے سارے عیب بھی ہنر ہیں، اس کے سارے عیب بھی ہنر ہیں. میرے اگینسٹ بولنے والا ہے تو اس کے ہنر بھی عیب ہیں، اس کے ہنر بھی عیب ہیں، اس کے ہنر بھی عیب ہیں. میں ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ وہ میرے اگینسٹ میں ہے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تعلق رکھو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. میں نے تحفہ اس لیے نہیں دیا آپ مجھے میری بیٹی کے عقیقے میں لا کر دیں. میں نے آپ کی بیٹی کے نکاح میں اس لیے نہیں دیا کہ آپ میری بیٹی کے نکاح میں لا کر دیں. میں نے آپ کو اس لیے نہیں کھلایا آپ مجھے اپنے ولیمے میں بلا کر کھلائیں. اللہ کے لیے میں نے کیا، اللہ کے لیے میں نے کیا. جس کے یہاں اخلاص ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاص والا اللہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور ریاکار مخلوق سے بدلہ لینا چاہتا ہے. ریاکار اللہ سے مایوس ہو چکا اس لیے مخلوق سے امید باندھ رہا ہے. ریاکار اللہ سے مایوس ہو چکا اس لیے وہ مخلوق سے امید باندھ رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. اللہ کے لیے ہدیہ دینا. ہمارے تحفوں سے بھی محبت نہیں پنپ رہی ہے، ہماری دعوتوں سے رشتے نہیں جڑ رہے ہیں. پورے عادل آباد کو بلاؤں گا، اس کو نہیں بلاؤں گا جس سے انبن چل رہی ہے، اس کو نہیں بلاؤں گا جس سے انبن چل رہی ہے. ایک شخص ایک اللہ والے سے ملاقات کے لیے آنے لگا. چلو میں کچھ تو تحفہ لے جاؤں. تو راستے میں اس نے کچھ لکڑیاں جمع کی، گٹھر بنایا. پرانا زمانہ، حضرت میں کچھ تحفہ آپ کو دینا چاہتا تھا، آپ دین کی اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں نے یہ لکڑیوں کا ایک گٹھر جمع کر دیا، کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو آپ کے گھر میں پک جائے. ان اللہ والوں نے فرمایا کہ لکڑیوں کا یہ گٹھر میرے گھر کا کھانا پکانے کے لیے نہیں، بلکہ جب میں مر جاؤں تو میرے نہلانے کا پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کرنا. جب میں مر جاؤں تو میرے نہلانے کا پانی گرم کرنے کے لیے ان لکڑیوں کے گٹھر کو استعمال کرنا، کیونکہ یہ اخلاص کا نور رکھنے والا تحفہ ہے. یہ اخلاص کا نور رکھنے والا تحفہ ہے. ہمارے تحفے ہمارے درمیان اور خود غرضی بڑھاتے ہیں، ہمارے تحفے اور ہمیں امید لگاتے ہیں کہ وہ کب میری بیٹی کی شادی میں لا کر دے گا. اور میں نے لکھ کر رکھا ہے کہ جب تک میں نے جب استری دے رکھی تھی اور وہ بھی استری مجھے لا کر نہیں دے گا، میرے دل پر بوجھ بنا رہے گا، کیونکہ میں صلہ اور بدلہ مخلوق سے لینا چاہتا ہوں. رشتہ جوڑنا کیا ہے؟ وہ مجھے بلائیں تو میں بلاؤں، وہ مجھے یاد کرے تو میں یاد کروں؟ نہیں. رشتہ جوڑنا یہ ہے کہ وہ نہ بلائے تب بھی میں بلاؤں. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اونچی اونچی بلڈنگوں سے تمہارا اسٹیٹس اور معیار زندگی نہیں ہے، چمکتی برق رفتار کاروں سے تمہارا مقام نہیں ہے، تمہارے ان اخلاق سے تمہارا مقام ہے، تمہارے ان اخلاق سے تمہارا مقام ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا، نقل باز نہ بنو، نقل باز نہ بنو، نقل باز نہ بنو کہ لوگ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہم بھی کریں گے، یہ تو نقل بازی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ وہ ہم سے بدسلوکی کریں تب بھی ہم ان سے حسن سلوک کریں گے۔ کتنی مرتبہ یہ حدیث سنے ہو، کتنی مرتبہ یہ حدیث سنے ہو۔ ایک مسلمان، دینیات میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ رشتہ کاٹے رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے، میں حرام کر رہا ہوں۔ تیسرا دن گزر گیا، اب میں آپ سے رشتہ توڑ کر حرام کر رہا ہوں، میں حرام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرے سے بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، تو میری طبیعت میں غصہ آ گیا، آتا بھی ہے، طبعی غصے کا انکار نہیں ہے، لیکن طبعی غصہ 3 دن میں نارمل ہو جانا چاہیے، 3 دن میں طبعی غصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ 3 دن کے بعد بھی میرا غصہ ہے، اب یہ طبعی نہیں، نفسانی ہے، نفسانی ہے جو اللہ کی نگاہوں میں مجھے گرا دے گا۔ ٹھیک ہے، میرا ایک آدمی سے مزاج نہیں ملتا، میں اس سے کلوز رہنا نہیں چاہتا، کلوز نہ رہوں، لیکن سلام تو باقی رکھوں۔ اگر میرا سلام باقی ہے تو یہ رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اگر میرا سلام باقی ہے تو میرا رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنا سلام کے ذریعے سے، رشتہ جوڑنا مالی تعاون کے ذریعے سے۔ میری خالہ تنگ دست ہے، میری پھوپھی بڑی ناداری کی زندگی گزار رہی ہے، اپنے رشتوں کے درجات کے مطابق ان کی مالی خدمت کرو، ان کا نفقہ میرے ذمے میں واجب ہے۔ علماء نے مستقل کتاب النفقات کا باب لکھا کہ کون سے ذو رحم محرم رشتہ دار کا خرچ بھی اگر میرے پاس خوشحالی ہے تو اس پھوپھی، اس خالہ، اس چچا، ان تایا کو مال کے ذریعے سے مجھے خدمت کرنا چاہیے، اور میں اس طرح سے حق تلفی کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ مالی تعاون کروں تو دلوں کے درمیان کی دوریاں ختم ہونے لگتی ہے، اور اگر میں زبانی خدمت بھی نہیں کرتا، مالی خدمت بھی نہیں کرتا تو رشتوں کو کیسے نبھایا جائے؟ بہت عرصہ ہو گیا میں فلاں رشتہ دار سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کہ جنازے میں شرکت کرے، حق کہ وہ سلام کا جواب دے، حق کہ وہ مریض ہو تو عیادت کرے، اور پھر حق یہ ہے کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی خامی پر اصلاح کے لیے فکر مند ہو، درد مند ہو، اس کے پیٹھ پیچھے دعا ہو، اور اللہ تمہیں توفیق دے جنازے نہلانے کے لیے جاؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جنازہ نہلائے اور جنازے کی کمی بیشی پر پردہ ڈالے تو پھر اللہ تعالی نہلانے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، نہلانے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ موجود رہتی ہے منتخب احادیث، وہاں پر اکرام کے عنوان کے تحت روایت موجود ہے۔ توبہ کرنا بہت آسان ہے، توبہ کرنا بہت آسان ہے۔ اب میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کا کانٹا اللہ کی طرف کر لوں، ابھی کر لوں، اے اللہ میں نے فلانے کا پیسہ لیا، میں نیت کرتا ہوں کہ میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرض ادا کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے قرض کو ادا کر دیتے ہیں۔ کون سا غیب سے دروازہ کھل جائے گا مجھے پتہ نہیں ہے،
میں اپنی نیت بدلنے میں کیوں دیری کروں؟ میں کیوں ڈبونے کا ناپاک جذبہ اور ڈبونے کا سامنے والے کے پیسے کو ڈبونے کی ناپاک تمنا میں اپنے دل میں کیوں باقی رکھوں؟ اس کے لیے میرے عزیزو، یہ مبارک رات رشتہ جوڑنے کے لیے، یہ مبارک رات اس لیے نہیں کہ سڑکوں کو جام، پولیس کو الارٹ، محلے والوں کی نیند حرام اور تیز رفتار سواریاں اور لائٹ کو اور بلبوں کو توڑ دینا، ہماری بے لگام اوباش نسل کو سڑکوں پر ان جانوروں کی طرح لاوارث انہیں ہانک دیا جائے، یہ شب برات کا عمل نہیں ہے۔ شب برات کا عمل یہ ہے عشاء بھی باجماعت ہو، فجر بھی باجماعت ہو، رات بھر تہجد کا ثواب مجھے مل گیا، رات بھر تہجد کا ثواب مجھے مل گیا اگر میں نے تہجد نہیں بھی پڑھی ہے، لیکن فجر اور عشاء میں نے باجماعت پڑھا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ آقا نے فرمایا اس آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے کہ جو ناحق قتل کرنے والا ہو، ناحق قتل کرنے والا ہو، بالش بر زمین کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے قتل پر آج رواج بنتا جا رہا ہے، اپنے داماد کا، اپنے سالوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بہن بھائی کا، نہ جانے کس کس کا قتل، جیلوں میں جانا، رہا ہو جانا عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس رات میں مردود، اور جو بے حیا اور بدکار عورت ہے وہ اس رات میں محروم، اور شراب کا عادی، بعض روایتوں کے اندر شراب کا عادی، شراب کا گناہ، میری نسلیں آوارہ، میری بیوی گھر گھر برتن دھونے پر مجبور، میری بیٹیوں کے رشتے نہیں لگ رہے ہیں، میری صحت تباہ ہو رہی ہے، میرا روپیہ برباد ہو رہا ہے، لیکن شراب کی لت سے یہ طبقہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک گناہ نہیں، گناہوں کا مجموعہ، الخمر جماع الاثم، ایک گناہ نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس کل فاحشۃ، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ طلاق دے کر بھی شراب کی حالت میں حرام کاری اور بدکاری کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے کتنا غلط نمونہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو میں بھی پیوٹ ہوں، تم بھی پیوٹ ہی بننا، کیونکہ اولاد اس سبق کو زیادہ لیتی ہے جو باپ نے عملاً دیا، وہ اس نصیحت کو اتنا فراغ دلی سے نہیں لیتی ہے جو نصیحت باپ نے صرف زبانی طور پر دی ہے، جو نصیحت باپ نے صرف زبانی طور پر دی ہے۔ تو میرے بزرگوں، ان گناہوں سے توبہ، اور شعبان المعظم، اس مہینے کو معظم کہا ہی گیا اس لیے کہ رمضان کی رحمت کی بارشوں سے پہلے جو گرج ہوتی ہے، جو بجلی چمکتی ہے، اور جو تھوڑا سا پھوار ہوتا ہے اور تھوڑی سی بوندا باندی ہوتی ہے، اور رمضان کے رحمتوں کی بوندا باندی شعبان سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے رہوں تاکہ میرا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو۔ پیر جمعرات کو اللہ کے یہاں عمل پیش کیا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ان دونوں کی دوستی کٹی پھٹی ہے، اس لیے ان کے عمل کو روک دو، انظروہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ جوڑ پیدا کر لے۔ آج امت کو جوڑ کی ضرورت ہے۔ یہ کمیٹیاں، یہ جمعیتیں، یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ امت کا ہر طبقہ اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں، اب بھی غفلت کی نیند سے جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں مورتیوں کے ماننے والے
ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے ماننے والے ہزاروں ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے اپنی چودراہٹ کا غم ہے، مجھے اپنی کرسی کا غم ہے، میری اپنی صدارت کا غم ہے، میری اپنی ناک کا غم ہے۔ پولیس اسٹیشن جانا پڑے، کسی بے ایمان کے سامنے عاجزی کرنا پڑے، کسی بدباطن وکیل پر اپنی دولت کو نچھاور کرنا پڑے، میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے ایمان والے بھائی سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنی شدت کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تقابل کی کیفیت، کھنچاؤ کی کیفیت، تناؤ کی کیفیت، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ امت کی مشترکہ قدریں، امت کی مشترکہ ضرورت، امت کے اہم مسائل حل ہو جائیں، نان ایشوز پر امت کی صلاحیتوں کو نہ الجھایا جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اسرائیل کے بم نے اس قوم کو وہ نقصان نہیں پہنچایا، امریکہ کی سازشوں نے اس قوم کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو ان کے داخلی تنازعات، جو ان کی خانہ جنگیوں نے ان کو نقصان پہنچایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ آرا ہے، آرا لکڑیوں کو کاٹنے کا، آرا لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ تھوڑی سی لکڑی آرے کے ساتھ فٹ نہ ہو جائے۔ اگر لکڑی آرے کے ساتھ ہو جائے تبھی آرا لکڑی کو کاٹ سکتا ہے۔ جب تک ہم میں سے کوئی دشمن کے ساتھ نہیں ہو جاتا، دشمن ہم پہ کبھی حملہ نہیں کر سکتا۔ مصیبت یہ ہے ہم میں کا خود دشمن کا دوست بن چکا ہے۔ ہمارے اپنی فرقہ وارانہ گفتگو، ہماری اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں، ہماری اپنی مزاجی دوریاں، ہمارے اپنے نظریات کا بیجا اختلاف، ہماری ایک دوسرے کے بارے میں بے لگام زبانیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میرے اور میرے دوسرے دوست کے درمیان اسلام اور کفر کی دیوار سے اونچی دیوار ہے۔ اگر کہا جائے کہ فلانا صدیق دیندار ہو گیا، میرے اندر کوئی جوش نہیں آتا۔ فلانا شکیل بن حنیف کا مرید بن گیا، مرتد ہو گیا، میرے اندر کوئی حمیت نہیں جاتی۔ مجھے خبر آئی فلانی کی بیٹی مرتد ہو گئی، لیکن میری جیب اور میری طبیعت کچھ اس کے لیے جاگ نہیں جاتی ہے کہ میں اس کے ایمان کو بچاؤں، لیکن میرا گروپ، اس کا گروپ، جب یہ بات آ جائے تو میرا پورا خون کھول جاتا ہے۔ میں اپنی دولت بہانے کے لیے تیار، میرا گروپ بچ جائے، میرا گروپ بچ جائے۔ چھوڑو چھوڑو، کب تک خانہ جنگیوں میں رہو گے؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ ایک ہی پیغام، ایک ہی پیغام لے جاؤ۔ میرا یہ آنا اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے وصول ہو گیا، تم سے زندگی میں کوئی مسجد نہ بن سکے، کوئی غم کی بات نہیں۔ تم سے کوئی بڑی تنظیم نہ چل سکے، کوئی غم کی بات نہیں۔ تم سے کوئی علاقے میں تمہارے چرچے عام نہ ہوئے، کوئی غم کی بات نہیں۔ لیکن اس امت میں لگی ہوئی آگ کے اندر تیل ڈالنے والے نہ بنو، تیل ڈالنے والے نہ بنو، دوریاں بڑھانے والے نہ بنو، محلوں کو بانٹنے والے نہ بنو، خاندانوں کو اجاڑنے والے نہ بنو، اور رشتوں کے اندر افواہوں کا بازار گرم کرنے والے نہ بنو۔ اگر جوڑ نہیں سکتے ہو تو توڑو بھی نہیں، توڑو بھی نہیں۔ لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ وہ نہیں ہے بدلہ دینے والا، وہ جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جو رشتہ کاٹا جائے تب بھی وہ اسے جوڑے، رشتہ کاٹا جائے تب بھی وہ جوڑے۔ اپنے بھائی پر مصیبت آئی، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ اپنے بھائی پر مصیبت آئے تو مذاق نہ اڑا، ہو سکتا ہے اللہ اس سے راحت دے دے اور تجھے مصیبت میں ڈال دے۔ اب تو دیر ہے،
مجھے اپنے میرے بھائی کی کوئی کمی ملے، میں فوٹو لوں واٹس ایپ پہ ڈالوں، مجھے کوئی کلپ ملے اس کی کمی کا بتانے والا وہ آڈیو کلپ میں دنیا میں پھیلاؤں تاکہ جانے کہ فلانے کے اندر کیا کمیاں ہے۔ میں خاموش بغیر اجازت کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ اس سے کوئی غلط بات نکلے اور میں اس کو بہانہ بنا کر اس کو نشانہ بناؤں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گناہ پر اسے شرم نہ دلاؤ، کسی کے گناہ پر اسے عار نہ دلاؤ۔ جو اپنے بھائی کے گناہ پر کسی کو عار دلاتا ہے اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ میں ضرور ڈالتے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ میں ضرور ڈالتے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسرے کے نام کو بگاڑ کر نہ پکارا جائے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارا جائے، کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارا جائے، یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے کسی کا گناہ، کسی کا عیب سامنے آئے، آپریشن کیسے کیا جاتا ہے؟ بند کمرے میں سطر کا حصہ کھول کر میں اکیلے میں اس کو بتا دوں، اس کی اصلاح کر دوں، لیکن جس کا عیب مجھے پتا چلا اسے تو میں نہیں بول رہا ہوں، ساری دنیا کو بول رہا ہوں۔ دعا کا مزاج نہیں ہے، شکایت کا مزاج ہے، نصیحت کا مزاج نہیں ہے، غیبت کا مزاج ہے۔ اب ہماری مجلس سے ایسی ہو گئی، پہلے لوگ کہتے تھے بھائی جا رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا، بھائی جا رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب یہ کہنے کو جی چاہتا ہے، اب یہ کہنے کو جی چاہتا ہے، عملاً ایسی صورتحال بن چکی ہے بھائی جا رہا ہوں غیبتوں میں یاد رکھنا۔ جیسے ہی میں الگ ہو جاؤں گا وہاں میرے بارے میں غیبتیں، اور جیسے ہی میں ان کے پاس سے دور ہوا ان کی غیبتیں، ان کی غیبتیں۔ نیکیاں میں نے زندگی میں اتنی نہیں کمائی جتنا میں نے نیکیوں کو گوایا، جتنا میں نے نیکیوں کو گوایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، حضرت فلانا کی غیبت کر رہا تھا، حضرت حسن بصری نے فرمایا او ہو ایسی نیکی لائے ہو جس میں کوئی مشقت نہیں ہے اور جس میں کوئی ریا نہیں ہے، ایسی نیکی تم میرے پاس لائے ہو۔ اس نے میری غیبت کی، اس کی نیکی مجھے دے دی گئی۔ اب یہ جو نیکی مجھے فلانے کی ملی ہے نا، وہ بغیر مشقت اور بغیر ریا کے اندیشے کے ملی ہے، بغیر ریا کے اندیشے کی ملی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی ہوئی نیکیاں کیا ایسے حوالے کی جاتی ہے؟ اتنی آسانی سے دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو گے؟ ایک سمجھداروں کی مجلس میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کس کا گوشت دنیا کے اندر کھایا جاتا ہے؟ تو کسی نے کہا بکری کا گوشت، چکن کا گوشت۔ ایک صاحب نے کہا بڑی حقیقت کہی کہ انسانوں کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ غیبت کرنے والے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیں اور وہ انسانوں کے گوشت کے کھانے والے ہیں۔ اس کی نیتیں کرو، اور پھر رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ نیتیں نہ کرو کہ میں رمضان آ جائے گا تو حلیم کی بھٹی لگاؤں گا، میں کپڑے کی دکان کھولوں گا، کاروبار اور کروں گا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے کھیتی باڑی کرنا ہے، مزدوری پر نکلنا ہے، گرما کا روزہ آ رہا ہے۔ پہلے سے یہ غلط نیتیں نہ کرو۔ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے گزشتہ سال تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ اس رات میں اپنے لیے نکاح کا انتظام کر رہے ہیں اور ان کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے۔ حدیث کا خلاصہ، کتنے لوگ اپنے نکاح کا انتظام کر رہے ہیں اور ان کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا۔ کتنے لوگ فارم ہاؤس بنا رہے، 4th فلور 3rd فلور بنا رہے، ان کے قبر کی جگہ فرشتوں کو بتلا دی گئی ہے۔
اعتکاف کا شوق نہیں. ہمارے بوڑھوں کو بھی اعتکاف کا شوق ہے. رمضان کا اعتکاف پورے محلے میں کوئی نہ کرے جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو. پورے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں. اعتکاف کے مسائل بڑے نازک ہیں، علماء سے پوچھو. اعتکاف تو عاشقانہ عبادت ہے. میں چوکھٹ پر پڑا رہوں گا جب تک میرا اللہ میری مغفرت کا اعلان نہ کرے. میں چوکھٹ چھوڑنے والا نہیں ہوں. اعتکاف کا مسئلہ اپنی عورتوں کو بتلاؤ. عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، اگرچہ ان کے لیے واجب نہیں، لیکن سنت والا اعتکاف وہ بھی کر سکتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے، یا رسول اللہ میرے گھر میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے، میرے گھر کی مسجد بنا دیجئے، میں یہاں پر تہجد اعتکاف سب کروں گا، میری عورتیں یہاں پر کریں گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز پڑھ دیتے. وہ ازروع استبراق، حصول برکت کے ارادے سے اس جگہ کو اپنے گھر کی مسجد بنا لیتے، اور ان کی عورتیں وہاں پر اعتکاف کیا کرتی. زکوٰۃ دینا ہو، صدقہ دینا ہو، غریب بچیوں کی شادی کرنا ہو، سڑکوں پر نہ کرو، قطار بنوا کر نہ کرو، ان کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کی غیرت کو نیلام نہ کرو، ان کو غریب کہہ کر اور نیچا نہ دکھاؤ. یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے. وہ خود محتاجوں کے پاس جاتے تھے، وہ خود خودداروں کے پاس جاتے تھے. کیسے لوگ تھے؟ امام ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. آفس پہ ایک نابینا عورت آ کر بیٹھی رہی. بھی کس سے ملنا ہے تمہیں؟ یہاں پر کوئی رہتے تھے ماہانہ مجھے وظیفہ دینے والے، ان سے ملاقات کے لیے آئی ہوں. وہ نابینا عورت کو پتہ بھی نہیں ہو اس کا وظیفہ دینے والا کو. ایسے لوگ اندھوں کے جیب میں ڈال دینے والے، ایسے لوگ سوتے ہوئے محتاجوں تک پہنچا دینے والے، ایسے لوگ کہ ایسے انجانے طریقے سے پہنچاتے کہ کس نے صدقہ دیا پتہ بھی نہ چلے. زکوٰۃ کی فکر ہو. اور رمضان گرما کے موسم میں آ رہا ہے تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. ماتحت مزدور ہیں، سویرے کام کرو، جلدی ختم کر دیا جائے. اپنے ماتحتوں پر زیادتی نہ کی جائے. کم وقت میں کم کام کرا لے، مزدوری زیادہ دے دے، لیکن اتنا کام نہ لے کہ وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو، روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو. ایسے نہ کرے. عید کے دن نیا کپڑا پہننا اتنی بڑی سنت نہیں ہے. عید کے دن نیا کپڑا پہننا اتنی بڑی سنت نہیں ہے کہ تم اپنی شب قدر کی عبادتوں کو چھوڑ دو. اتنی بڑی سنت نہیں ہے کہ تم افطار کی دعا کو چھوڑ دو. اتنی بڑی سنت نہیں ہے کہ تم عید کی رات ٹیلر کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے رہو. اتنی بڑی سنت نہیں ہے کہ تم روزوں کو چھوڑ کر پیسے کماؤ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے. نہیں میرے عزیزو، سینا ہو سلوانا ہو ابھی نمٹا دو. رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہم ٹیلروں سے کہتے ہیں کہ شعبان میں بورڈ لگا دو، رجب میں بورڈ لگا دو، ربیع الثانی میں بورڈ لگا دو، عید کے کپڑے ابھی ہم سے سلوا لیے جائیں. میں رمضان میں کسی کے کپڑے نہیں سیوں گا. رمضان میں سلوایا زیادہ قیمت بھی دینا پڑا، رمضان میں سلوایا الجھن بھی زیادہ، جھگڑے بھی زیادہ، غلطی کا امکان بھی زیادہ، مہنگائی بھی زیادہ، اور میرا کوئی سٹائل تو بدلنے والا ہے نہیں، نئے فیشن کا کوئی انتظار تو نہیں، ستر چھپانے کا لباس، کوئی نیا اسٹاک بھی مجھے نہیں چاہیے. پھر میں کیوں نئے کپڑے سلوانے کے کام کو اتنا ڈیلے کر دیتا ہوں، اتنا مؤخر کر دیتا ہوں کہ بڑی بڑی عبادتوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، بڑے قیمتی مواقع کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. اپنی عورتوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، وہ رشتوں کو جوڑیں. انہوں نے دکھی کیا کسی کو، اپنی بہو کو اذیت پہنچائی، اپنی ساس کو سخت سست بولا. رشتہ جوڑنے کے سلسلے میں ان سے کہو
ہار ماننے کے لیے ان سے کہو، معافی چاہنے کے لیے ان سے کہو ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ عزتیں بڑھاتے ہیں، معاف کرنے سے اللہ عزتیں بڑھاتے ہیں۔ میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی انتقال سے 3 دن پہلے منبر شریف پر کھڑے ہو کر فرماتے، لوگوں محمد نے کسی کا پیسہ ادا نہ کیا ہو تو لے لیں، محمد نے کسی کو پیٹا ہو ناحق تو محمد کی پیٹھ حاضر انتقام لے لیں۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کا تقریباً ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا، محمد کی عزت حاضر ہے، وہ انتقام لے لے۔ اللہ کے نبی بدلہ چکانے کے لیے تیار۔ سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں نیزہ چبھ گیا، یا رسول اللہ مجھے نیزہ چبھ گیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو۔ حضرت سواد ابن غزیہ نے کہا میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پر چادر ہے، چادر ہٹائیے۔ اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی، وہ آپ کی پیٹھ کو بوسہ دینے لگ گئے، چمٹنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سواد کیا کر دیا تو نے؟ حضرت سواد نے فرمایا یا رسول اللہ میں انتقام لینا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، شہادت کا موقع ہے، اب موت کا وقت میرا سامنے ہے، آخری عمل یہ ہو کہ میرا یہ جسم آقا کے مبارک جسم سے مل جائے، میرا یہ جسم آقا کے جسم سے مل جائے۔ اس تمنا میں میں نے انتقام کا مطالبہ کیا، میں انتقام لینا نہیں چاہتا تھا، میں تو آپ کے جسم مبارک سے برکت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کے کان مروڑے تو احساس ہوا کہ میں نے اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی، میں نے اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا بھائی میرے بھی کان موڑو، اس نے کہا حضرت مجھ سے ہمت نہیں ہوتی، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا قصاصک فی الدنیا اہون من قصاصک فی الآخرہ، تم دنیا میں بدلہ لے لو، عثمان آخرت میں تمہارا بدلہ نہیں چکا سکتا، عثمان تمہارا آخرت میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ حضرت عثمان اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں بدلہ لے لو، میں نے اپنی بیوی سے 2 بول زیادہ بول دیے، میں نے اپنے نوکر کو حرامی بول دیا۔ حرامی کتنی بڑی گالی ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے 4 گواہ لاؤ کہ اس کی ماں نے اس کے باپ سے زنا کیا تھا، 4 گواہ لا کر بتاؤ، اس کے بغیر تمہاری گردن یہاں سے چھوٹنے والی نہیں ہے، اس کے بغیر تمہاری گردن یہاں سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ بدگمانی کی فائلیں، بدگمانی کی فائلیں، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا اتنی جمع کر کے رکھا ہوں، اللہ عدالت میں بلائیں گے تم نے سوچا تھا نا یہ چور ہے، چلو 2 گواہ لا کر بتاؤ، تم نے فلانے کے بارے میں یہ بدگمانی کی تھی نا، چلو اس پر 2 گواہ لا کے بتاؤ۔ اتنی فائلیں ہم نے اپنے دل میں بدگمانی کے ذریعے سے بنا کر رکھی ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ، دعا کی قبولیت کا مہینہ، اللہ کی مددوں کے اتروانے کا مہینہ، آج پوری امت دعاؤں کی پیاسی ہے۔ 5 سال 6 سال سے امت کے ملکی حالات، امت کے عالمی حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے اور تنزل کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور ایک طرف خون خرابے کا بازار گرم ہو گیا، ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا گیا، بیٹیوں کی آبرو کو چھین لیا گیا، ماؤں کی گودوں کو ویران کر دیا گیا، کیسے کیسے دشمن مسلط ہوتے چلے گئے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں گناہوں کی کتنی مقدار کم ہوئی، میری اور آپ کی زندگی میں یہ احساس کتنا بڑا کہ موجودہ حالات، موجودہ اللہ کی ناراضگی، موجودہ اللہ کی ناراضگی میں میرے گناہوں کا کتنا دخل ہے، میرے گناہوں کا بھی کچھ دخل ہے، میرے قصوروں کا بھی کوئی دخل ہے۔ میرے گھر کے بے نمازی کتنے کم ہوئے، میرے گھر کی بے پردہ عورتیں کتنی کم ہوئی، میرے شادی کے رسم و رواج میں کتنی کمی آئی، میں نے کتنی حرام خوری سے توبہ کر لی، میں نے کتنے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، میرے اعمال نامے میں کتنے مکتب آئے، کتنے دارالقضاء آئے، کتنی شرعی عدالتیں آئی،
اللہ نے میرے ذریعے سے کتنے دیہاتوں کے ارتداد کو بچایا، کتنے ملکوں میں اسلام کے نور کو پہنچایا، یہ کچھ نہیں ہوا۔ حالات کی شکایت، حکومتوں کو گالیاں اور پارٹیوں کو تانے، اس کے سوا 5-6 سال کے عرصے میں کچھ نہیں ہوا۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، جب ان پر حالات آئے تو انہوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ انہوں نے اللہ سے استغفار کا تعلق بڑھایا کیوں نہیں؟ ان کے کچھ آنسو کیوں نہ بہے؟ کل میری دکان جل جائے، کل میرے بیٹے کو سولی پر چڑھایا جائے، کل میری امید والی بیٹی کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے، کیا ایسے ہی بے حس ہوتا رہوں گا؟ کیا ایسا ہی بے غیرت میں ڈکار لیتے رہوں گا؟ کیا میرے مالوں کی فضول خرچیاں ایسی ہی چلتی رہیں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی درد نہیں ہے، میری حس مردہ ہو چکی ہے، میرا ضمیر مر چکا ہے، اور میری روح پر تہ بتہ موت طاری ہو چکی ہے۔ دل اتنا سخت ہو گیا کہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ توبہ کرو کہ میری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ ان منافقوں کو کیا ہو گیا کہ سال میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ہم ان کے اوپر حالات ڈالتے ہیں، لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہ اپنی زندگیوں کا رخ نہیں بدلتے۔ ایک جانور کو کھونٹے سے باندھا گیا، چھوڑ دیا گیا، اس جانور کو پتہ نہیں ہے باندھا کیوں گیا، چھوڑا کیوں گیا، باندھا کیوں گیا، چھوڑا کیوں گیا، اس جانور کو پتہ نہیں ہے، اس مسلمان کو پتہ نہیں ہے اللہ نے میرے اوپر حالات کیوں ڈالا، اور اللہ کس طریقے سے میرے اوپر سے حالات کو ہٹائیں گے۔ ڈر ہے کہیں کاٹا نہ جاؤں فلانے ملک کی طرح، ڈر ہے کہیں لوٹا نہ جاؤں فلانے ملک کی طرح، اور ڈر ہے کہیں الٹی گنتی شروع نہ ہو جائے فلانے صوبے کی طرح، فلانے طبقے کی طرح، لیکن جہنم کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، یہاں کی ذلتیں تم سے گوارا نہ ہوئی، آخرت کی ذلتیں تم سے کیسے گوارا ہوں گی؟ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنتیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے اللہ والوں کی مجلسیں، اپنے باطن کا تزکیہ، اللہ والوں کی صحبتوں میں اپنے آپ کو بٹھانا، قدم قدم پر ان سے پوچھ کے چلنا، قدم قدم پر ان سے پوچھ کے چلنا، یہی راستہ ہے کہ میں دین کی حفاظت کروں اللہ میری حفاظت کرے گا، میں دین کی حفاظت کروں اللہ میری حفاظت کرے گا۔ میں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میں خود ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ زمینی کام، اخبار بازی نہیں، مجمع آرائی نہیں، زمینی کام، میدانی کام، عوامی رابطہ، جاؤ بنجر علاقوں میں، جاؤ ارتداد زدہ علاقوں میں، جاؤ ایسے طبقے کے پاس جن تک اب تک دین کی بات نہیں پہنچی ہے، جاؤ عدالتوں کے پاس، ان مسلمان بہنوں کو لاؤ شرعی پنچایتوں میں، ان مسلمان بھائیوں کو لاؤ ان علماء کے پاس کہ وہ تمہاری کاؤنسلنگ کریں، وہ تمہارے ٹوٹے رشتوں کو جوڑیں، ان عدالتوں سے عاجزی ان کے ساری کر کے لے آؤ، ان بیٹیوں کے پاس جاؤ جو غیروں کی آغوش اور گود میں پہنچ گئی، مرتد ہو گئی، خود رسموں سے توبہ کرو، تمہاری رسموں نے ان بیٹیوں کو غیروں کے خاندان میں نکاح کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میری اور آپ کی ہر رسم والی شادی کا دخل ہے اس بیٹی کے غیر سے نکاح کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، شعبان میں بھی برکت عطا فرمائے، رمضان تک اللہ تعالی ہم سب کو درازی عمر کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا من لا تراه العیون ولا یصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون
ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر سند من لا سند له عماد من لا عماد له كنز الفقراء حرز الضعفاء رحيم المساكين جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها يا جابر العظم الكثير ويا رازق الطفل الصغير يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا۔ اے اللہ، ہم سب کا جرم عظیم یہ ہے کہ ہم نے امت کو توڑا تو ہے، جوڑا نہیں ہے۔ ہماری زبانوں نے نفرتوں کو پھیلایا، ہمارے دلوں نے بدگمانیوں کو جگہ دی، ہمارے مالوں نے امت کی رسموں کو شہ دیا، ہماری عمروں نے غفلتوں میں اضافہ کیا، ہم دجالی میڈیا کے متاثر بن گئے، ہم غلط فونوں کے استعمال کے عادی بن گئے، ہماری تنہائیاں ناپاک ہو گئی۔ اے اللہ، اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کچھ آپ کی ناراضگی برس رہی ہے، جو بھی حالات ہم پر آ پڑے ہیں، وہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ ہم تو اس سے بدتر کے مستحق تھے، ہمیں جنازوں میں بھی سجدے نصیب نہیں ہے، نکاحوں میں بھی سجدے نصیب نہیں ہے، ہمیں بڑھاپے میں بھی آپ یاد نہیں آتے ہیں، جوانی کے سجدے کی لذتیں تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، ہماری گودیں بھی اجڑ چکی ہے، ہماری ماؤں کی تمنائیں بھی مردہ ہو چکی ہے، ہماری بچیاں بے حیا بن گئی، ہمارے بچے بے غیرت بن گئے، مسجدیں ہماری خالی ہو گئیں، سڑکیں ہماری آباد ہو گئیں۔ اے اللہ، ہمارے دل میں درہم و ڈالر کی تمنائیں تو ہے، دین کی سرسبز و شادابی کی نہیں۔ ہم انانیت کو بچانا چاہتے ہیں، امت کی اجتماعیت کو نہیں۔ اے اللہ، ہمیں جوڑنے والا بنائیے، ہمیں توڑنے والا نہ بنائیے۔ عمرے پر عمرہ کر لیا، حج پر حج کر لیا، مسجد پر مسجد بنا لیا، رشتہ جوڑتے ہوئے کانٹے لگ رہے ہیں، پہاڑ آڑے آ رہے ہیں، نفس رکاوٹ بن رہا ہے، طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، اپنی بیوی سے معافی چاہتے ہوئے، اپنے شوہر سے معافی چاہتے ہوئے، اپنی ماں اور بھائی سے معافی چاہتے ہوئے، اے اللہ، ہمیں معافی چاہنے میں جلدی کرنے والا بنائیے۔ وہ موت نہ دیجیے جو توبہ کے بغیر ہو، وہ موت نہ دیجیے کہ نماز قضا گردن پر رہ جائے، روز قضا ذمے میں رہ جائے، کوئی زکوٰۃ کی آنی ہو، کوئی میراث کی پائی ہو، اس حال میں موت نہ دیجیے کہ غفلت کی حالت میں رہیں، حادثے کی موت سے پناہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آپ آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا، ہم اسے روزی دے دیں، ہے کوئی طالب مغفرت، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ اے اللہ، ہم زندگیوں میں مغفرت کے بھکاری ہیں، موت پر مغفرت کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، ہم وطن کی روٹی کے بھکاری ہیں، عافیت کی روٹی کے بھکاری ہے، ماں باپ کی خدمت، نیک بندوں کی صحبت، آپ کے کلام کی تلاوت، عافیت کی روزی کے ہم بھکاری ہیں۔ اے اللہ، جس قدرت سے آپ نے حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ جس قدرت سے آپ نے حضرت ابراہیم کی نسل کے لیے مکہ جیسی سرزمین میں رزق کا انتظام کیا، ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کے لیے رزق کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ، بہت صلاحیتیں برباد ہو گئی گناہ کرنے میں، نہ جانے ان آنکھوں نے کتنا زنا کیا، نہ جانے ان کانوں نے کتنا زنا کیا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اب ان آلات کو آپ کے کلام کے لیے، آپ کے نام کے لیے، آپ کے پیغام کے پہنچانے کے لیے قبول فرمائیے۔ ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، درجات کو بلند فرمائیے، زندہ ہیں صحت دے دیجیے،
عافیت دے دیجئے، صحت دے دیجئے۔ قرضوں میں ڈوبے ہیں، سودی قرضے میں دھستے جا رہے ہیں، ادائیگی کا انتظام فرمائیے۔ آپ کے اسم اعظم کا واسطہ، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ ہمارے ذریعے سے مکاتب کو قائم فرما، مدارس کو آباد فرما، کسی بیوہ کا وظیفہ جاری فرما، کسی یتیم کی کفالت کی توفیق عطا فرما، کسی نیک بندے کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، موت دیجیے ایمان پر موت دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔